السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرا پاکستان۔ کل جس طریقے سے پوری قوم نے ہمارے شہداء کی جو قربانیاں ہیں اس کو خراج تحسین پیش کیا، ہم بھی اپنے پلیٹ فارم سے ان کی آواز میں لاتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست اس نہج سے بڑی دور چلی جائے، اس جگہ جہاں کے یہ جو ہمارے شہداء ہیں ان کے ساتھ جس طرح سے ان کی بے حرمتی ہوئی ان کی یاد کے ساتھ کبھی ایسا نہ ہو پاکستان میں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ پاکستان کے منسٹر آف انٹیریئر رانا ثناء اللہ صاحب، سینئر لیڈر پی ایم ایل این کے تشریف رکھتے ہیں اور آج بہت سی باتیں ہوئی ہیں، بڑی اہم باتیں رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی بات کی ہے۔ انٹیریئر منسٹر نے جو مئی 9 کا واقعہ ہوا، بڑا ٹریجک واقعہ ہوا، جتنا کنڈیم کریں کم ہے، اس حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں بہت سے سوالات ہیں کہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان کو کس طریقے سے ان کی ٹرائل ہوگی اور کتنوں کی ہوگی، یہ تمام معاملات ہیں۔ پھر آج ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس صاحب کی اور ان کے بینچ کی بہت سی آبزرویشنز تھی، جس سے لگ یہ رہا ہے کہ جو انکوائری کمیشن آڈیو لیکس پہ ہے اس کو یا تو سسپینڈ کر دیا جائے گا یا ان کو کہا جائے گا کہ جی آپ پھر سے بھیجیں یہ جو ریکویسٹ ہمیں بھیجیں، کیونکہ چیف جسٹس صاحب کی آبزرویشن ہے کہ یہ ٹرائیکوٹمی آف پاور ہے جو حکومت نے کیا خود سے بنا کے اور ہمارے ہاں سے جج کو لے کے، تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ بیچ میں دھڑاڑیں ڈالیں سپریم کورٹ کے۔ تو بہت سے سوال ہیں اور پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی سوال ہیں کہ پی ٹی آئی کا فیوچر کیا ہے، کچھ فوج کے حوالے سے سوال ہیں۔ رانا صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنے مصروفیات میں سے ٹائم نکالا۔ تو رانا صاحب سب سے پہلے اگر ہم بات کر لیں، آج آپ نے پریس کانفرنس میں فگرز وغیرہ دیے ہیں، تو یہ لوگ بہت پوچھ رہے ہیں جن کے اپنے رشتہ دار ہیں، بچے ہیں جو پکڑے گئے ہیں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پروسیس کلیئر کب ہوگا؟ یعنی کہ آپ نے یہ فرمایا کہ کوئی 32 یا 36 لوگ ہیں، 3 یا 4 کیسز میں آرمی ایکٹ کے تحت ہیں، وہ وہاں ٹرائی ہوں گے، باقیوں کا کیا بنے گا؟ کچھ پریڈ کی بھی بات ہو رہی ہے، ریکگنیشن پریڈ ہوگی، تو کچھ آپ بیان فرما سکتے ہیں جی تاکہ لوگوں کو کچھ پتا چلے ڈیٹیل میں؟ دیکھیں، اس میں جو ٹوٹل 499 ایک کم 500 مقدمات درج ہوئے ہیں اکراس دی پاکستان، ان میں سے تقریباً جو ہے وہ کوئی 57 مقدمات جو ہیں وہ اینٹی ٹیررسٹ کوڈ کے جو ہے وہ تحت ہیں، 88 غالباً 57 پنجاب میں ہیں اور اکراس دی کنٹری پاکستان جو ہے وہ غالباً 88 ہیں، اور 411 مقدمات جو ہیں وہ عام آرڈنری جو لا ہے اس کے مطابق ہے۔ اب یہ جو 88 مقدمات جن کا تعلق جو ہے وہ اینٹی ٹیررسٹ کوڈ سے ہے، ان میں سے 7 مقدمات ایسے ہیں کہ جن میں ملٹری یا اپنا جو ہے وہ ملٹری ایکٹ 1952 کا اطلاق ہوتا ہے along with آفیشیل سیکرٹ ایکٹ۔ ٹھیک، تو اس میں سے وہ لوگ جو دفاعی انسٹالیشنز میں داخل ہوئے، وہاں انہوں نے توڑ پھوڑ یا وہاں انہوں نے جو ہے وہ کوئی چیز اٹھا لی یا کسی چیز کو ڈیمیج کیا، تو ان ملزمان کا مقدمہ جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ ملٹری ایکٹ جو ہے وہ اٹریکٹ ہوتا ہے اور وہ پھر جائیں گے ٹرائل کے لیے ملٹری کورٹ میں۔ باقی جو ہیں وہ ان کا اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں ٹرائل ہوگا، اور جو آرڈنری مقدمات ہیں 411، تو ان میں سے تو خیر بیل وغیرہ ہو جائے گی اور اس کے بعد ٹرائل جو ہے وہ آرڈنری کورٹ میں ہوگا۔ تو رانا صاحب یہ فرما دیجئے گا کہ کوئی ٹائم لائن ہے ذہن میں، جیسے جو لوگ پکڑے گئے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آرڈنری کورٹ سے ٹرائی ہوں گے، کب ٹرائی ہوں گے اور کہاں ٹرائی ہوں گے، اور یہ پروسیس جو ہے آرڈنری کورٹس کا اور اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت وہ کیا منسٹری آف انٹیریئر اس کو اوورسی کر رہی ہے؟ کون اوورسی کر رہا ہے جی؟ دیکھیں، اوورسی تو بالکل منسٹری آف انٹیریئر جو ہے وہ کر رہی ہے، فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے، لیکن اس میں موسٹ آف دی پارٹ جو ہے وہ صوبائی حکومتیں یا جو ڈپارٹمنٹ ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے بعد پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے،
وہاں پہ جے آئی ٹیز بنی ہیں. جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے کیسز ہیں وہ سب میں جے آئی ٹی تشکیل دی گئی ہے, وہ انویسٹیگیشن جو ہے وہ کر رہی ہیں. باقی آرڈنری کیسز جو ہیں وہ پنجاب پولیس کے پاس ہیں, تو ان کی وہاں پہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, اور وہ چلان جو ہے وہ پھر جو ہے وہ عدالت میں پیش کیا جائے گا. جی. اور رانا صاحب یہ جو لوگ پکڑے گئے کوئی 5,000 کے قریب, جو آپ نے 4,000 5,000 کے قریب, ان کی جو ڈویژن ہو رہی ہے کہ کون سے کورٹ میں کون ٹرائی ہوگا, اس کے لیے کیا کوئی کمیٹی بنی ہے جو اسکروٹنی کمیٹی جو طے کر رہی ہے, اور کیا ایویڈنس استعمال کر رہی ہے جس کی بیسس پہ ڈیسائیڈ ہو رہا ہے؟ دیکھیں ایویڈنس تو انہوں نے خود پیدا کی ہے. یعنی یہ جو ایک گمراہ ٹولہ جو تھا, یہ آپ کے علم بھی ہے کہ یہ پچھلے 1 سال سے جو یہ کر رہا تھا, اتنا بدتمیز اور اتنے یہ کوئی یعنی ڈھیٹ قسم کے اور جو ہے وہ بدبخت لوگ تھے کہ یہ جو بھی حرکتیں کرتے تھے وہ پوری جو ہے ان کو ٹویٹر پہ, انسٹاگرام پہ, واٹس ایپ پہ جو ہے ان کو باقاعدہ لوڈ کرتے تھے. اور ہر بندہ جو ہے وہ اپنی مجرمانہ اور گھٹیا کارکردگی جو ہے اس کو باقاعدہ جو ہے وہ اس کی تشہیر کرتا تھا. تو اس دن بھی انہوں نے جو بندہ جہاں پہ تھا وہاں پہ ایک تو سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے تھے اور انہوں نے ان کو کیپچر کیا. اس کے بعد ہر بندے نے اپنی تصاویریں جو ہیں وہ واٹس ایپ پہ, انسٹاگرام پہ, ٹک ٹاک پہ لوڈ کی کہ جی یہ دیکھیں ہم نے یہ کام کر دیا ہے. اور اس کے بعد پھر ایک دوسرے سے شیئر کی, ٹیلی فون کے اوپر گفتگو کی. تو اس لیے جن کیسز میں جو کوئی جہاں ملوث ہے تو ان کی ایویڈنس بھی انہوں نے خود ہی فراہم کی ہوئی ہے. اس کے اوپر مختلف پولیس, دوسری انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہے وہ لا انفورسنگ ایجنسیز وہ کام کر رہی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اگلے کوئی ودن 2 ویکس یہ ایکسرسائز جو ہے یہ مکمل ہو جائے گی. اچھا, جو اگلے 2 ویکس میں آپ کہہ رہے ہیں کیسز وغیرہ کون کہاں جائے گا یہ سب متعین ہوگا, کیسز اس کے بعد ٹائم لیں گے؟ جی. اچھا ران صاحب یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ بہت ٹویٹر پہ, سوشل میڈیا وغیرہ پہ بھی ہو رہا تھا. تو اب ظاہر ہے یہ تو جو کمیٹی بنی ہے اور جو دیکھیں گے وہ خود ڈیسائیڈ کریں گے کون کہاں جائے گا. ایک اور سوال ہے رانا صاحب, جو بحیثیت ایک پاکستانی شہری کے میں چاہوں گی آپ سے پوچھوں یہ کہ, اور یہ متعدد مرتبہ اٹھایا گیا سوال کہ جب مجھے یہ لگتا ہے کہ جب ہم جاتے ہیں کینٹ, میری بہن وہاں رہتی ہے, میں تو ادھر جا کے رہتی ہوں ہمیشہ پولو گراؤنڈ کے سامنے, تو وہاں گھومنا پھرنا تو بڑا مشکل ہے. مطلب کہ سیکیورٹی جو ہونی چاہیے بڑی وہ چوکس چوبند سیکیورٹی ہے اور جگہ جگہ سیکیورٹی ہے. پھر آپ کی پولیس بھی ہے, پھر سی آئی ڈی بھی ہے, پھر سب کچھ ہے. آپ مجھے اس کا جواب ابھی تک مل نہیں رہا رانا صاحب کہ کس طریقے سے لوگ اتنا آگے تک پہنچ بھی گئے, گھس بھی گئے, اور کہیں بھی آپ خود بھی آپ نے دیکھا ہے کہ کہیں ہمیں ایسے نہیں لگتا کہ کسی بھی نوعیت کی ریزسٹنس ہو. ہم نے ہر لیول پہ لوگوں سے پوچھا ہے لیکن کوئی جواب ملتا نہیں. آپ فرمائیے گا, آپ کو کیا سمجھ آتی ہے رانا صاحب؟ دیکھیں اس میں بڑا جو ہے نا وہ سمپل جواب ہے. اچھا. اور اس میں جو ہے وہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. جی. دیکھیں ہمارے سیاسی جماعتیں, سیاسی کارکن جو ہیں جی وہ ہمیشہ جو احتجاج کا ان کا طریقہ ہے کہ جی نعرے لگا دیے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ کوئی زندہ آباد مردہ آباد کر دیا. بہت کسی نے کیا تو اس نے جو ہے وہ دھرنا دے کے کوئی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا, چھوٹا پوٹا پھر لوگ جو ہے وہ بھوک ہڑتال کر لیتے ہیں یا کوئی تھوڑا بہت جو ہے وہ اس قسم کی بات ہو گئی. لیکن شاید یہ اندازہ کسی کو نہیں تھا کہ اس فتنے نے اپنی جماعت میں ایک ایسا کلٹ تیار کر لیا ہے اور ان کی ایسی ٹریننگ کر دی ہے, ان کو ایسی گمراہی کے راستے پہ ڈال دیا ہے اور ان میں اتنی نفرت انجیکٹ کر دی ہے کہ یہ اب سیاسی کارکن نہیں رہے. یہ یعنی ٹرولی شر پسند اور دہشت گرد جو ہیں یہ بن گئے ہیں, اور ان کے اندر ایسی نفرت کا بیج بو دیا گیا ہے, مخالفین کو گالیاں دے دے کے,
اپنی جدوجہد کو جہاد بنا کے، یعنی ایک پورا ایک پروسیس جو ہے وہ چلایا گیا کہ لوگوں کی جو ہے وہ ذہن سازی کی جائے. تو وہاں پہ لوگوں کا یہ خیال تھا، یا جن لوگوں نے وہاں سے کوئی ریزسٹنس دینی تھی، ان کا یہ خیال تھا کہ چلیں یہ چوک میں آ گئے ہیں، چوک میں یہاں پہ بیٹھیں گے، کوئی مرد آباد زندہ باد کریں گے، نعرے لگائیں گے، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں گے، اس کے بعد اپنا احتجاج ریکارڈ کرا کے چلے جائیں گے. انہوں نے وہاں سے مسلح گارڈ جو تھی اس کو وڈرا کر لیا. وڈرا اس لیے کر لیا کہ اگر یہ مسلح گارڈ وہاں پہ ہوگی تو پھر یہ تصادم جو ہے وہ خطرہ ہو سکتا ہے، گولی چل سکتی ہے، جانی نقصان ہو سکتا ہے. اس صورتحال کا جو ہے وہ ان شر پسندوں نے، کیونکہ ان کو تو ایسی کہانی سنائی گئی تھی کہ تمہارے سامنے تو پوری دنیا جو ہے وہ بالکل خش و خشاک کی طرح جو ہے وہ بیٹھ جائے گی، اور جب آپ نکلیں گے تو ہر چیز جو ہے وہ آپ کے سامنے سرنگو ہو جائے گی. کیونکہ وہ بدبخت فتنہ جو ہے اس کا ایک، یعنی یہ ایک ٹیمپو تھا اس کا. وہ جب لوگوں سے بات کرتا تھا، جب لوگوں کو لمبے لمبے بھاشن جو ہے وہ 2-2 گھنٹے کے سناتا تھا، تو جب یہ اندر گھس گئے تو پھر صورتحال جو ہے وہ پھر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پھر کنٹرول میں نہ رہی. اور یہ کیونکہ سیاسی ورکر کو تو تھے نہیں، یہ تو ایک خاص ذہنیت کے تیار کیے ہوئے لوگ تھے. انہوں نے جا کے پہلے وہاں پہ لوٹ مار کی ہے، وہاں سے جو ہے وہ لیپ ٹاپ اٹھا لیے، جو ہم وہاں سے جو ہے وہ آئی پیڈ اٹھا لیے، وہاں سے فائلیں اٹھا لی، پھر آگ لگا دی. تو یہ واقعہ جو ہے یہ اس طرح سے ہوا ہے. جو رانا صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ یہ اتنے لمبے دیتے تھے، تقریریں کرتے تھے، لوگوں کو اتنا انہوں نے کیا ہوا تھا موٹیویٹ، اور پھر یہ بھی ہم نے سنا کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ 2-3 دن پہلے پتا تھا، یہ پک کیا ہوا تھا انٹیلیجنس کہ یہ اس طرح کریں گے اور یہ گڑبڑ ہوگی. تو رانا صاحب ذرا تھوڑا تضاد لگتا ہے. ایک طرف ایک تو بات آپ کی ٹھیک ہے کہ جی عموماً جاتے ہیں نعرہ بازی کر کے تو آ جاتے ہیں، لیکن آپ ساتھ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جی کیونکہ عمران خان کا ایک طریقہ تھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ لوگوں کی یہ اندازہ تھا کہ وہ بہت اشتعال انگیزی جو ہے وہ پیدا کر دی ہوئی تھی انہوں نے اپنے لوگوں میں. تو اگر یہ اندازہ تو تھا، وہ تو 1 سال پر تھا محیط، تو پھر کیسے آگے جانے دیا؟ نہیں دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ اندازہ تو یہی تھا نا کہ یہ وہاں پہ جا کے پروٹیسٹ کریں گے، جی احتجاج کریں گے. یہ گھروں کو آگ لگانے کا جو ہے معاملہ، یہ تو انہوں نے پہلی دفعہ انٹروڈیوس کیا ہے. جی یعنی مخالفین کے گھروں کو آگ لگانے کا جو معاملہ ہے، یہ اس بدبخت نے اس نے یہ پہلی دفعہ ایجاد کیا. ورنہ یہاں پہ بدترین مخالفت کے باوجود آج تک کسی نے اپنے سیاسی مخالف کے گھر کو جلانے کی کوشش نہیں کی. بے شک یہ تو نہیں، اس طرح تو نہیں ہوتا. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. تو یہ اس بدبخت کا جو ہے یہ دیا ہوا تحفہ ہے. اور یہ ابھی جو ہے یہ ابتدا میں اپنا نپ دی ایول ان دی بڈ والی بات ہو گئی ہے. یہ اس ملک پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم کر دیا ہے. ورنہ یہ فتنہ جو ہے اگر یہ اس معاشرے کے سیاسی نظام میں ناسور کی طرح جیسے پھیل رہا تھا، یہ اگر زیادہ پھیل جاتا، یہ پہلی سٹیج پہ تھا تو یہ اب قابو آ گیا ہے. اگر یہ 4 سٹیج پہ پہنچ جاتا تو پھر شاید یہ اس معاشرے کو، اس ملک کو کسی حادثے سے دوچار کر دیتا. بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد ہم رانا صاحب کے پاس واپس جائیں گے. اہم سوال ہیں اس معاملے سے منسلک، ان سے بات کرتے رہیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ منسٹر آف انٹیریئر رانا ثناء اللہ صاحب تشریف رکھتے ہیں. رانا صاحب، مئی 25 کو جب یہ لوگ نکلے تھے لانگ مارچ پہ، پھر آ کے انہوں نے پورا ایک اسلام آباد میں جو بھی حال کیا تھا، تو ادھر آپ کی بہت اسٹرانگ عام ایک پالیسی تھی کہ روکنا ہے، ہر صورت آگے نہیں جانا. وہاں ڈپلومیٹک وغیرہ ایریا تھا، چلے بھی گئے یہ لوگ کافی آگے تک. تو اس کے مقابلے میں یہ آرمی کے ایریا میں جا رہے تھے، تو یعنی کہ بالکل ایک کہیں بھی نہیں روکا گیا رانا صاحب. اور یہ ہم نے سنا ہے کہ جی پتا تھا زمان پارک سے بھی آ رہے ہیں، لبرٹی سے بھی آ رہے ہیں.
تو روکنا نہیں یہ لگتا تھا کہ ضروری ہے؟ نہیں، دراصل جو ہے وہاں پہ آپ نے اگر دیکھا ہوگا، ضرور دیکھا ہوگا، وہ بہت بڑا چوک ہے جی، وہاں پہ تو 1,500-2,000 آدمی ویسے ہی اس چوک میں سما سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے۔ جی، وہاں پہ یہ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ جو شرپسند ٹولہ ہے یہ گھر میں داخل ہو کے آگ لگا دے گا اور جو ہے یہ وہاں پہ لوٹ مار کرے گا۔ آپ دیکھیں نا، میرے گھر کے اوپر کیونکہ پہلے بھی انہوں نے ایک دفعہ حملہ کیا تھا جی، اور اس وقت بھی انہوں نے آگ لگانے کی کوشش کی تھی، اس لیے ہمیں یہ اندازہ تھا۔ تو جیسے ہی اس کی گرفتاری ہوئی تو ہم نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ وہاں پہ اپنے لوگوں کو، سیکورٹی یا پولیس کے لوگوں کے علاوہ وہاں پہ جمع کیا۔ اچھا، فیصلہ آباد اور میں؟ ان سے کہا کہ جہاں تک پتھراؤ ہے تو پتھراؤ کا جواب پتھراؤ سے دیں، لیکن جیسے ہی کوئی گھر کے جو ہے وہ حدود میں داخل ہو تو اسے پھر جو ہے وہ گولی مارے اور اس کو جو ہے وہ بالکل کسی قیمت پہ جو ہے وہ آگے نہ بڑھنے دیں۔ اچھا، تو آپ بڑی اہم بات فرما رہے ہیں رانا بدبختوں صاحب، کا جو ہے وہ آپ بڑی اہم بات فرما رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ آباد میں علاج اس طرح سے ہونا چاہیے تھا۔ رانا صاحب، ایک تو یہ آپ فرمائیے گا کہ جو آپ نے کہا نا کہ یہ جو تمام لوگ ہیں جو ان کے سپورٹرز ہیں وہ دہشت گرد ہیں، اب یہ پاکستان کے نوجوان ہیں اور مطلب بہت سے ہم نے بھی دیکھا کہ ٹویٹر پہ وہ اپنا جو بڑی نعرہ بازی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی چلو GHQ چلو ادھر چلو ادھر، لیکن یقینی طور پہ یہ دہشت گرد تو نہیں ہے، پروٹیسٹ کرتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک اور قسم کی پروٹیسٹ کر دی جو کہ جتنا اس کی مذمت کریں تو غلط ہے، یعنی جو مارچ کر کے وہاں چلے گئے ان کو تو آپ یعنی کہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ نہ سمجھی میں، جنہوں نے توڑ پھوڑ کیے، جلاؤ گھراؤ، اس میں تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ایکشن لینا چاہیے، لیکن یقینی طور پہ آپ سب کو تو نہیں کہیں گے دہشت گرد؟ نہیں، دیکھیں، دہشت گرد جو ہوتا ہے وہ ایکٹ ہوتا ہے نا۔ جی بالکل، ایکٹ ہوتا ہے، یعنی جو آدمی جو ایکٹ کرتا ہے اس ایکٹ کے حوالے سے اس کی جو ہے وہ جرم اور اس کی جو ہے وہ حیثیت کا تعین ہوتا ہے۔ ایک آدمی جو ہے وہ چاہے وہ پڑھا لکھا ہو، چاہے وہ ان پڑھ ہو، وہ بہت اچھے خاندان سے ہو یا کمزور خاندان سے ہو، جی جی بالکل، اگر وہ جو جرم کرے گا، اگر وہ چوری کرے گا تو چور کہلائے گا، بالکل بالکل وہ بالکل، ڈاکہ مارے گا تو ڈاکو کہلائے گا، کلاس کا تو وہ معاملہ اگر دہشت گردی کا جرم کرے گا تو دہشت گرد کہلائے گا۔ ٹھیک، معاملہ یہ ہے کہ کسی کے گھر کو آگ لگانا اس یہ میں تو دہشت کوئی گردی رہائش ہے۔ نہیں ہے، رعایت نہیں۔ پروہیبٹڈ ایریا میں جو ہے وہ داخل ہونا دہشت گردی ہے، گراؤ جلاؤ کرنا دہشت گردی ہے۔ بالکل تو بالکل، جو آدمی جو ہے وہ پٹرول بم بنا کے تو کسی کے گھر کو آگ لگائے گا تو وہ تو دہشت گرد تو کہلائے گا، بھلے وہ اسٹوڈنٹ ہو، بھلے وہ پڑھا لکھا ہو، بڑے وہ ان پڑھ ہو۔ تو یہ نہیں پتا چلا تھا کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول بام لے کے گئے تو اس وقت جو کوئی انٹیلیجنس کو یہ نہیں پتا چل رہا تھا کہ یہ ہو رہا ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ بھئی یہ پیٹرول بم لے کے گئے، اندر انہوں نے آگ جلائی، کچھ لے کے گئے ہوں گے چیزیں ساتھ، اتنی بڑی آگ تھی کہ وہ تو یعنی کہ کوئی چھوٹی ماچس سے تو نہیں لگتی آگ، جیسے گھر دیکھا ہم نے راکھ راکھ جو ہوا ہے، تو کچھ لے کے گئے ہوں گے ساتھ یہ لوگ؟ نہیں، وہ پورے گھر کو آگ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، جی، آپ تھوڑے چھوٹے سے حصے کو آگ لگا دیں، آپ پیٹرول چھڑک کے جو ہے وہ آپ کسی دروازے کو آگ لگا دیں، اس کے بعد وہ پورا گھر اس کی لپیٹ میں جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ سارا سامان ان کے پاس تھا اور ان لوگوں کو پتا تھا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، ہم کیا کریں گے، کیونکہ باقاعدہ ان کی یہ ٹریننگ تھی، منصوبہ بندی تھی، یہ سب کو ٹارگٹ دیے ہوئے تھے کہ کس نے کس جگہ پہ پہنچنا ہے، باقاعدہ فون پہ یہ میسیج چلتا رہا کہ جی آپ کو ٹارگٹ جو ہے وہ دیا جا چکا ہے، آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کہاں پہنچنا ہے، آپ باہر نکلیں اور وہاں پہ پہنچیں۔ تو یہ سب ایویڈنس ہے جو آپ نے بھی فرمایا بہت مرتبہ کہ پلاننگ ہوئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس میں عمران خان بھی شامل ہیں، ان کے کچھ لوگ بھی شامل ہیں۔ اب وہ چوہان صاحب تو جو پارٹی چھوڑ رہے ہیں
یہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ چھوڑ کے انہوں نے کافی پارٹی کی وہ کی ہے، ان کی کرٹیسزم کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان نے کہا تھا، ان کی زبانی تو سنا ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ کے پاس اور ایجنسیز کے پاس ایویڈنس ہے کہ اس طرح کی پلاننگ ہوئی اور کہ جی یہاں اٹیک کیا جائے گا؟ جی اتنی بلک ایویڈنس ہے کہ یہ لوگ اپنے اس گنونے جرم سے انکار نہیں کر سکتے جب ایویڈنس ان کے سامنے رکھی جائے گی. عمران خان نے بڑی محنت کی ہے اس لیول تک پہنچنے کے لیے. یہ پچھلا 1 سال جو ہے اس نے دن رات ایک کیا ہے، تو یہ اس انجام کو یہ پہنچا ہے. یہ اس انجام کو اس ملک اور قوم کو پہنچانا چاہتا تھا، اللہ نے اسے پہنچا دیا ہے. تو زبانی ٹریننگ دے رہے تھے رانا صاحب؟ کریڈیبل ایویڈنس مطلب زبانی کہہ رہے تھے یا کچھ اور بھی آپ نہیں ان کو باقاعدہ یعنی یہ گلیلیں بنائی گئیں، پٹرول بم بنانے کے طریقے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ انڈیویجولی اس نے خود ہر ضلع ہر شہر کے لوگوں کو بلا کے چھوٹے چھوٹے گروپس میں بلا کے موٹیویٹ کیا. اب دیکھیں نا کہ ایک لیڈر جو ہے وہ جلسے سے خطاب کرتا ہے، اس کی ایک اپنی موٹیویشن ہوتی ہے، اس کا لیول ہوتا ہے. ایک وہ جا کے وہ 50 لوگوں کو بلا کے ان کے ساتھ بات کر رہا ہے، اس کا ایک موٹیویشن کا لیول اور ہوتا ہے. تو یہ اس طرح سے انہوں نے یہ پوری جی رانا صاحب آپ وہ رمضان میں ہم بھی دیکھتے تھے، وہ آن لائن دکھاتے تھے کہ جی وہ 15-20 منٹ روزہ کھولنے سے پہلے کوئی آدھا گھنٹہ ان سے بات کرتے تھے. مختلف شہروں سے ٹولیاں آئی ہوتی تھیں، تو لیکن وہ تو بات اس وقت کر رہے ہوتے تھے رمضان کی، روزے کی. لیکن اگر یہ تمام آپ فرما رہے ہیں کہ اتنا ایویڈنس تھا اور یہ ٹریننگ تھی غلیلیں، اگر اتنا ایویڈنس تھا تو جب کوئی ان کے 50 بھی بندے نکلتے کہیں، تو پھر آپ کا نہیں خیال کہ چکنا ہونے کی ضرورت تھی فورسز کو؟ اگر اس طرح کی ٹریننگ کا ایویڈنس تھا تو پھر ان کو کس طریقے سے اتنا آگے جانے دیا؟ بیکاز آپ فرما رہے ہیں نا کہ they were trained اور وہ بار بار ان کو اس کی بھی ٹریننگ تھی اس کی بھی، تو پھر تو ان لوگوں سے بہت خوف کھانا چاہیے تھا. نہیں دیکھیں وہ اس بارے میں کہ یہ جا کے گھروں کو آگ لگائیں گے، وہ یہ تو تھا کہ یہ لوگ جو ہے یہ چلیں جس طرح سے گاڑیوں کو آگ لگا رہے تھے، کوئی ٹریفک سائن توڑ دیں گے، یا جس طرح کے یعنی پرتشدد احتجاج ہوتے ہیں، یعنی پرتشدد احتجاجوں کی بھی ایک جو ہے وہ کہانی ہے، ان کا بھی ایک طریقہ کار ہے. یہ ان بدبختوں نے جو طریقہ کار ایجاد کیا ہے، یا یہ انہوں نے جو اپنا طریقہ کار اپنایا، اس کا تو اس سے پہلے پچھلے 75 سالوں میں اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. جی رانا صاحب، تو ایک جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو اس سیاق و سباق پر کہ بھئی جس طرح ہوا یہ گئے، آپ کا نہیں خیال کہ کوئی ایک انڈیپینڈنٹ بھی انکوائری ہونی چاہیے؟ کیونکہ کہتے ہیں جی 25 لوگ بھی مارے گئے اور یہ کوئی سیکیورٹی زیرو تھی، اتنی آگے تک چلے گئے، اور 7-8 مقاموں پر یہ جا کے انہوں نے کی اس طرح جو حرکت ہوئی کہ جو یعنی کہ سمبلز جو تھے اور جو یادگاریں تھیں وہ جلائی گئیں شہداء کی. تو اس پہ آپ کا نہیں خیال؟ ایک تو یہ ہو رہا ہے کہ جی بائی لا جو اینٹی ٹیررسٹ آرمی ایکٹ، اس کے علاوہ ایک انکوائری انڈیپینڈنٹ رانا صاحب گورنمنٹ کو نہیں کروانی چاہیے اس معاملے پہ؟ نہیں، انڈیپینڈنٹ انکوائری کس بات کی؟ ملزم موجود ہیں جی، ان کی ایویڈنس موجود ہے، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم ہیں، ٹھیک، یعنی باقاعدہ آڈیو ویڈیو ایویڈنس موجود ہے. تو اس میں انڈیپینڈنٹ ہی انڈیپینڈنٹ ہے، اس میں ڈیپینڈنٹ والی نہیں رانا صاحب کون سی بات ہے؟ کوئی ان میں سے کہہ رہا ہے کہ میں وہاں پہ نہیں تھا؟ نہیں رانا صاحب، تھوڑا میرا مطلب تھا کہ پاکستان میں کبھی ایسے ہوا نہیں پہلے، تو اس طرح کیا سبق سیکھ رہے ہیں اس سے؟ حکومت کیا سیکھ رہی ہے؟ پروونشل گورنمنٹ کیا سیکھ رہی ہے؟ ڈسٹرکٹ کیا سیکھ رہے ہیں؟ اور بالکل ایسے تو لگتا ہے رانا صاحب کہ ہر جگہ یہ آرام سے چل کے تو پہنچ گئے، چاہے میاں والی ہے، چاہے یہاں ہے، چاہے پشاور ہے، تو کوئی کہیں کسی کو روک ہی نہیں رہا. تو یہ شouldn't this be؟ نہیں روکا ہے، نہیں روکا ہے، نہیں یہ تصور بالکل غلط ہے. یہ تصور جو ہے نا، یہ بھی ایک باقاعدہ ایک
جو ہے وہ منصوبہ بندی کے تحت جو ہے نا وہ پھیلایا جا رہا ہے. اچھا. میاں والی میں ان کو روکا گیا ہے، ورنہ یہ وہاں پہ جو جہاز کھڑے تھے یہ ان کو جلا دیتے. اسی طرح سے جو مردان میں پنجاب ریجمنٹ کے ہیڈ کوارٹر میں انہوں نے داخل ہونے کی کوشش کی ہے، وہاں پہ ان کو روکا گیا ہے. فیصل آباد میں ISI کے آفس میں جو انہوں نے داخل ہو کے ورنہ وہاں پہ بھی آگ لگا دیتے کوشش کی ہے، روکا گیا ہے. جی ہاں جی. اچھا. معاملہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ روکا نہیں گیا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ شہداء کی جو یادگاریں تھیں یا کرنل شیر کا جو مجسمہ تھا اس کے اوپر آپ مجھے بتائیں کہ سیکورٹی کھڑی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی کوئی تصور کر سکتا ہے کہ اتنی گھٹیا جو ہے یہ اس نے کلٹ تیار کیا، یہ جتھے تیار کیے اس نے، تو یہ تو کسی کی سوچ میں نہیں تھا. اور یہ جو شہداء کے انہوں نے یادگاروں کو بے حرمت کیا ہے اور وہاں پہ ان کے مجسموں کو جو ہے وہ آگ لگائی ہے، تو وہاں پہ تو کوئی بھی نہیں تھا اور کوئی ہو بھی نہیں سکتا تھا. کسی کو یہ کوئی شبہ بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ ایسے ہو جائے گا. بے شک بے شک. بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد آتے ہیں، سب سے گفتگو جاری رکھتے ہیں اور آج آڈیو لیکس کا جو معاملہ اس پر بھی کمیشن پر جو ہوا ہے کورٹ میں اس پہ بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. منسٹر آف انٹیریئر رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. رانا صاحب، لاسٹ کوسچن پارٹی پہ کہ آپ سے ہم نے سنا ہے متعدد مرتبہ آپ کہہ رہے ہیں سوچ رہے ہیں بین کرنے کا. بلاول بھٹو پیپلز پارٹی کے جو وہ کہتے ہیں جی نہیں بین کرنے، ہم نہیں اس کے حق میں کہ بین کریں. آج بھی انہوں نے کہا تو پالیسی کیا ہے حکومت کی کہ ظاہر ہے بین آپ تو نہیں کریں گے، وہ تو سپریم کورٹ کے سامنے جاتا ہے معاملہ، تو بین کرنے کی کوئی ریکمنڈیشن ہے یا بھی اس پہ آپ سوچ بچار کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، اس میں جو ہے یہ جو پارٹی پہ اوپر بین ہے جی اس کا قانون موجود ہے جی، اور اس قانون میں جو ایویڈنس کی نوعیت ہے وہ درج ہے. تو اب جو ہے وہ ایویڈنس سامنے آ رہی ہے جی، تو اس کے سامنے آنے کے بعد جو ہے وہ اس کا لیگل ٹیم جائزہ لے گی. اگر وہ اس کو سفیشنٹ پائے گی تو ریفرنس دائر کر دیا جائے گا. جی. رن صاحب، ایک سوال ذہن میں آتا ہے. کل وہ جنرل باجوہ کو دیکھ رہے تھے ہم، اور یقینی طور پہ ایک آرمی کی اپنی ریت ہے اور بڑی اچھی ٹریڈیشن ہے کہ فارمر آرمی چیفز بھی اس طرح کے جو اوکیزنز ہوتے ہیں اس میں آتے ہیں. لیکن یہ ضرور خیال آ رہا تھا کہ جس شخص نے ایک بڑا کلیدی رول ادا کیا، پہلے 2017 کی کرائسس سے شروع لے کر کے تو کہاں کہاں پہنچے، تو ان کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی رانا صاحب. یعنی کہ یہ تو بڑا ایک آئرنی ہے رانا صاحب کہ انہوں نے کتنا، میں کیا ریپیٹ کروں کہ کتنا کلیدی رول تھا ان کا اس سب میں چیزوں میں، اور جہاں ہم آ کے کھڑے ہوئے ہیں اور جہاں ملک جدھر بیڑا غرق ہوا ہے اتنے معاملات کا. نہیں دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ اس بدبخت کو لانے میں ان کا کردار تھا، لیکن یہ بدبخت جو برائی ہے، جو پروڈکٹ ہے، اس کا تو پہلے بندوبست کرنا چاہیے نا. نہیں میں وہ نہیں کہہ رہی، ان سے آئیدر جو اور نہیں کہہ غلطی رہی ہوئی اس غلطی کا سر میں آئیدر خمیازہ وہ بھگتیں گے. وہ تو آپ کر رہے ہیں، لیکن بہرحال یہ سکرپٹس کا بھی تو دور ختم ہونا چاہیے نا رانا صاحب. آج خواجہ آصف صاحب کہہ رہے تھے کہ جی اب میرا خیال ہے اب پولیٹیکل انجینئرنگ ختم ہو جائے گی، خدا کرے ختم ہو جائے، لیکن بہرحال وہ تو وقت بتائے گا. رن صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کہاں دیکھ رہے ہیں، مطلب اگلے 6 مہینے میں پاکستان کی سیاسی صورتحال کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ یعنی نومبر دسمبر میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ بیکاز پیپل آر سیئنگ کہ واٹس دا بگ پکچر، آگے کدھر جا رہے ہیں ہم؟ کیونکہ چلیں جی ڈرا دھمکا کے پریشان کر کے پی ٹی آئی کی پوری قیادت ہٹ گئی، جو بھی وجہ کہیں، جو بھی سامنے وجہ ہے، جو بھی اصل وجہ ہے، ہٹ گئے. تو اب پی ٹی آئی چلے گی، الیکشنز ہوں گے نہیں ہوں گے، کیا معاملات ہیں جی، کیا آپ کے ذہن میں؟ دیکھیں، اس ملک کی سیاست میں جو ناسور جو ہے وہ ایک فتنہ جو داخل ہو چکا تھا، تو اس کے سد باب کے بعد
جو ہے یہ ملک جمہوری طور پہ اور سیاسی طور پہ آگے بڑھے گا، لوگوں میں رواداری آئے گی، لوگوں میں بیلنس آئے گا، لوگوں میں سیاست میں جو ہے وہ ایک دوسرے کی عزت واپس آئے گی، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا کلچر جو ہے وہ واپس آئے گا۔ اب اگست میں اسمبلیاں اپنی مدت پوری کر رہی ہیں، اس کے بعد کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا، الیکشن ہوں گے، لوگوں کو اپنا ووٹ دینے کا موقع ملے گا، اور اس الیکشن کے نتیجے میں جو بھی نئی حکومتیں صوبوں اور مرکز میں برسر اقتدار آئیں گی اور سیاسی استحکام پیدا ہوگا، کیونکہ یہ فتنہ جو ہے یہ اس فتنے نے پچھلے 10 سال سے اس ملک کی سیاست میں استحکام نہیں آنے دیا، اس نے مسلسل سیاسی عدم استحکام سے دو چار رکھا ملک کو۔ جی اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی بڑا رول تھا، انہوں نے تو کیا سو کیا، ان کو تو بھگت رہے ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ کا کم رول تھا۔ رانا صاحب آپ کو بھی پتہ ہے، آپ کو کدھر بٹھایا تھا انہوں نے؟ نہیں، سارا رول اسی کا تھا۔ اینٹی نارکوٹکس فورس نے آپ نے جو اندر بند کیا تھا، تو یہ اس نے کروایا تھا، یہ باقاعدہ اس معاملے کے پیچھے تھا، یہ خود اس نے جو ہے وہ مینیج کروایا، یہ خود پھر پریس کانفرنسوں کی تیاری کروا کے جو ہے یہ کام کرتا تھا، یہ جیلوں میں اذیتیں دلانے کے لیے یہ خود جو ہے یہ باقاعدہ، آپ کو پتہ نہیں، یہ اپنا محسن بیگ جو ہے اس کو تھانے میں تشدد کا نشانہ بنوایا، ان کو تو اور باقاعدہ کہا کہ وہ ویڈیو مجھے لا کے دکھاؤ۔ یعنی اس قسم کا یہ بدبخت انسان ہے جی، کئی کو انہوں نے تو یہ جب اس ملک کی سیاست سے مائنس ہوگا تو سیاسی استحکام آئے گا، اور اگر سیاسی استحکام آئے گا تو معاشی استحکام بھی آئے گا، اور ملک کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جی معاشی تو اس وقت بیڑا ہی غرق ہے۔ رانا صاحب آخری سوال ہے، سمیع ابراہیم فرام دا ہارٹ آف اسلام آباد، وہ 3 دن اور رات سے غائب ہیں، ان کو اٹھایا گیا بول ٹی وی کے باہر، اور آج پی ایف یو جے کے بتا رہے تھے آفس ہولڈرز، کل رات کو بھی انہوں نے پروگرامز میں کہا کہ جی ہم نے ہر ایک سے پوچھ لیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی ہمیں پتہ نہیں، اور ان کو کوئی اغوا کر کے کون لے گیا ہے۔ دوسرا کہ عمران ریاض خان جو بھی ان کے پوائنٹ آف ویو، یہ دونوں جرنلسٹ ہیں اور یہ دونوں اس طرح غائب ہیں بحیثیت انٹیریئر منسٹر کے، آپ اس پر کیا کہیں گے رانا صاحب؟ اس کے اوپر ان کو چاہیے کہ یہ اپنی کمپلینٹ لانچ کریں، اور جس کے اوپر بھی انہیں شک ہے اس کو باقاعدہ نامزد کریں، ان کا مقدمہ درج کیا جائے گا اور اس کی تفتیش ہوگی۔ تو یہ تو کورٹ میں گئے ہیں، ان کے تو والد عمران ریاض خان کے تو کورٹ میں گئے ہیں، انہوں نے تو کہا ہے، آگے سے آئی جی نے آ کے رپورٹ میں کہا جی ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، میں نے ایم آئی سے بھی پوچھا ہے، ایس آئی بھی، ان کو بھی نہیں کچھ پتہ۔ نہیں تو معاملہ یہ ہے کہ یہ پھر نشاندہی کریں، ان کو اگر کسی کو اگر شک ہے، کوئی شبہ ہے، تو اس بارے میں جو ہے یہ مقدمہ درج کروائیں، اور اس کی انویسٹیگیشن میں، اس کی تفتیش میں جو ہے وہ تعاون کریں۔ آپ کو کوئی ہے جی ان دونوں اشخاص کی کوئی خبر؟ آپ کو نہیں، ہمارے پاس ان کی کوئی خبر نہیں ہے، اور آپ کے پاس کمپلینٹ بھی کوئی نہیں ہے، آپ کو معاملے کا بھی نہیں معلوم کچھ؟ جی بالکل، انہوں نے کوئی کمپلینٹ نہیں کی، کسی جگہ پہ کوئی درخواست نہیں ہے ان کی۔ جی کورٹس میں بھی گئے ہیں، پولیس آئی جی کے پاس بھی گئے ہیں، پی ایف یو جے بھی گئی ہے، لیکن بہرحال یہ بہت ہی مخدوش معاملہ ہے۔ رانا صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہم سے بات کی۔ ناظرین اسی پر پروگرام ختم کرتے ہیں۔ خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔